بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ پورا دن گزرنے کے بعد آپ کا جسم اتنا نہیں تھکا ہوتا جتنا آپ کا ذہن تھک چکا ہوتا ہے؟ آپ نے شاید کوئی پہاڑ نہیں اٹھایا، کوئی مشکل سفر نہیں کیا، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے سانس لینا بھی ایک ذمہ داری بن گیا ہو۔ لوگ پوچھتے ہیں تم سارا دن کرتی ہی کیا ہو؟ اور آپ مسکرا کر کہہ دیتی ہیں کچھ خاص نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کچھ خاص نہیں کے پیچھے ایک پوری دنیا چھپی ہوتی ہے۔ آج کی کہانی صرف ایک عورت کی نہیں، یہ ہر اس بیٹی، ہر اس بہن، ہر اس بیوی اور ہر اس ماں کی کہانی ہے جو ہر روز ایک ایسا بوجھ اٹھاتی ہیں جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ فرض کریں ایک لڑکی ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ نہیں، اس لیے نہیں کہ اس کی نیند پوری ہو گئی ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا ذہن جاگ چکا ہے۔ آج ناشتے میں کیا بنانا ہے، بچوں کا ہوم ورک مکمل ہوا ہے یا نہیں، امی کی دوا ختم تو نہیں ہو گئی، بجلی کا بل جمع کروانا ہے، آفس کی میٹنگ بھی ہے، شام کو مہمان بھی آ رہے ہیں۔ ابھی وہ بستر سے اٹھی بھی نہیں لیکن اس کا دماغ 10 مختلف کاموں میں مصروف ہو چکا ہے۔ یہی وہ بوجھ ہے جسے دنیا مینٹل لوڈ یعنی ذہنی بوجھ کہتی ہے۔ ایک ایسا بوجھ جو دکھائی نہیں دیتا لیکن انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ لوگ صرف اس کے کام دیکھتے ہیں لیکن اس کی سوچوں کا شور نہیں سنتے۔ وہ ہر وقت دوسروں کی فکر کرتی ہے، کسی کی پسند، کسی کی ناراضگی، کسی کی ضرورت، کسی کی خوشی، اور انہی سب کے درمیان وہ آہستہ آہستہ خود کو بھولنے لگتی ہے۔ پھر ایک دن وہ بغیر کسی وجہ کے رو پڑتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنی سی بات پر رونے کی کیا ضرورت تھی، لیکن حقیقت یہ ہے وہ آنسو صرف اس ایک بات کے نہیں ہوتے، وہ ان سینکڑوں باتوں کے ہوتے ہیں جو برسوں سے اس کے دل میں جمع ہوتی آ رہی تھیں۔ آج کی یہ ویڈیو صرف ایک مسئلے کی نشاندہی نہیں کرے گی، بلکہ ہم مل کر یہ بھی جانیں گے کہ ایک عورت اس نظر نہ آنے والے ذہنی بوجھ سے کیسے آزاد ہو سکتی ہے، کیسے وہ دوسروں کے لیے جیتے جیتے اپنے لیے بھی جینا سیکھ سکتی ہے، اور کیسے وہ اپنی کھوئی ہوئی مسکراہٹ، اپنا سکون اور اپنی پہچان دوبارہ حاصل کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے، جو عورت ہمیشہ سب کا بوجھ اٹھاتی رہتی ہے، ایک دن اسے خود کو سنبھالنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اسی دن کا انتظار مت کیجیے، آج ہی اپنی قدر پہچانیے۔ کبھی غور کیا ہے ایک عورت کا اصل بوجھ صرف وہ کام نہیں ہوتے جو وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے، بلکہ وہ ہزاروں خیال ہوتے ہیں جو ہر لمحہ اس کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں۔ صبح آنکھ کھلنے سے رات آنکھ بند ہونے تک اس کا دماغ کبھی آرام نہیں کرتا۔ وہ سوچتی ہے بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں، ابو کی طبیعت تو ٹھیک ہے، شوہر پریشان تو نہیں، گھر کا خرچ کیسے پورا ہوگا، اگر میں نے یہ بات کہہ دی تو کہیں کسی کو برا نہ لگ جائے، اگر میں نے انکار کر دیا تو لوگ کیا سوچیں گے۔ یہ سب سوال ہر روز ہر لمحہ اس کے دماغ دل پر دستک دیتے رہتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کوئی اس محنت کی تنخواہ نہیں دیتا، کوئی اس تھکن کو محسوس نہیں کرتا، کیونکہ یہ تھکن دکھائی نہیں دیتی۔ ایک دن اس لڑکی نے اپنی دوست کے گھر گئی، دوست نے دروازہ کھولا، چہرے پر مسکراہٹ تھی لیکن آنکھوں میں عجیب سی اداسی۔ اس نے پوچھا سب خیریت ہے؟ وہ مسکرائی اور بولی ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن چند لمحوں بعد اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی مجھے نہیں معلوم میں اتنی تھکی ہوئی کیوں ہوں، میں نے تو آج کوئی مشکل کام بھی نہیں کیا۔ وہ لڑکی خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی یہ جسم کی نہیں ذہن کی تھکن ہے، وہ تھکن جو مسلسل دوسروں کی فکر کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہماری سوسائٹی نے عورت کو ہمیشہ یہ سکھایا کہ اچھی عورت وہ ہے جو سب کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح دے، جو کبھی شکایت نہ کرے، جو ہمیشہ مسکراتی رہے، جو ہر حال میں سب کو سنبھال لے۔ لیکن کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ اگر وہ خود ٹوٹنے لگی تو اسے کون سنبھالے گا۔ اگر آپ ہر وقت دوسروں کے لیے جلتی رہیں گی تو ایک دن آپ کا اپنا چراغ بجھ جائے گا۔ یاد رکھیں، خود کا خیال رکھنا خود غرضی نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے، کیونکہ جو عورت خود اندر سے مضبوط ہوگی وہی دوسروں کو بھی طاقت دے سکے گی، اور جو خود ہی ٹوٹ چکی ہو وہ دوسروں کا سہارا کب تک بن سکتی ہے۔ اس لیے آج خود سے ایک سوال ضرور پوچھیں، کیا میں صرف دوسروں کے لیے زندہ ہوں، یا میرے خواب، میری خوشی اور میری زندگی کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ کیونکہ جس دن آپ نے اس سوال کا سچا جواب ڈھونڈ لیا، اسی دن آپ کی نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، وہ لڑکی ہر روز پہلے سے زیادہ مصروف ہوتی گئی، گھر بھی سنبھالا، رشتے بھی نبھائے، دوسروں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھا، لیکن ایک چیز وہ آہستہ آہستہ کھو بیٹھی، اپنی ذات۔ ایک دن اس نے الماری کھولی، ایک ڈائری اس کے ہاتھ لگی، وہی ڈائری جس میں کبھی اس نے اپنے خواب لکھے تھے۔ اس نے ایک صفحہ پلٹا، کہیں لکھا تھا
میں ایک کامیاب عورت بننا چاہتی ہوں، کسی صفحے پر لکھا تھا میں دنیا دیکھنا چاہتی ہوں، اور ایک جگہ صرف ایک جملہ لکھا تھا میں کبھی خود کو نہیں بھولوں گی۔ یہ جملہ پڑھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستہ سے بولی، میں تو واقعی خود کو بھول گئی ہوں۔ ہم میں سے کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو دوسروں کے خواب پورے کرتے کرتے اپنے خواب دفن کر دیتی ہیں۔ وہ دوسروں کی پسند کا خیال رکھتی ہیں لیکن اپنی پسند کیا ہے یہی بھول جاتی ہیں۔ وہ سب کی باتیں سنتی ہیں لیکن اپنے دل کی آواز سننے کا وقت نہیں نکال پاتی، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر بھی لگتا ہے میں پہلے جیسی کیوں نہیں رہی۔ سچ تو یہ ہے انسان ایک دن میں نہیں ٹوٹتا، وہ روز تھوڑا تھوڑا خاموش ہوتا ہے، روز تھوڑا تھوڑا خود کو نظر انداز کرتا ہے، اور پھر ایک دن وہ صرف دوسروں کی توقعات پوری کرنے والی مشین بن جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو صرف دوسروں کی خدمت کے لیے نہیں بنایا بلکہ اسے عزت، وقار، صلاحیت اور ایک منفرد مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی اپنی بھی ایک پہچان ہے، آپ کے بھی خواب ہیں، آپ کی خوشی بھی اہم ہے۔ آپ ہر وقت اپنے دل کو خاموش کرتی رہیں گی تو ایک دن آپ کی روح بھی خاموش ہو جائے گی۔ آج ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے پوچھیں، میں آخری بار دل سے کب مسکرائی تھی؟ میں نے آخری بار اپنے لیے کیا کیا تھا؟ اگر ان سوالوں کے جواب آپ کے پاس نہیں تو شاید وقت آ گیا ہے آپ دوبارہ خود کو تلاش کریں، کیونکہ جو عورت اپنی قدر پہچان لیتی ہے دنیا بھی اس دن اس کی قدر کرنا سیکھ جاتی ہے۔ ایک صبح اس لڑکی نے آئینے میں خود کو دیکھا اور پہلی بار خود سے کہا، اب میں صرف دوسروں کے لیے نہیں اپنے لیے بھی جیوں گی۔ اس نے کوئی بڑا فیصلہ نہیں کیا، بس چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں شروع کر دیں۔ روزانہ چند منٹ اپنے لیے نکالے، نہیں کہنا سیکھا، اپنے خواب دوبارہ لکھے، ہر اس احساس کو اہمیت دی جسے وہ برسوں سے دباتی آ رہی تھی۔ شروع میں لوگوں کو اس کی تبدیلی عجیب لگی، کچھ نے کہا تم بدل گئی ہو۔ وہ مسکرائی اور بولی، نہیں میں بدل نہیں گئی، میں خود کو دوبارہ پا گئی ہوں۔ یاد رکھیں، جو عورت اپنی ذات کی قدر کرنا سیکھ لیتی ہے وہ دوسروں کی محبت کی محتاج نہیں رہتی۔ اپنی خوشی کو ترجیح دینا خود غرضی نہیں بلکہ اپنی روح کے ساتھ انصاف ہے۔ آخر میں اگر آج اس کہانی سے صرف ایک بات اپنے دل میں بٹھانی ہے تو وہ یہ ہے، ہر مضبوط نظر آنے والی عورت اندر سے مضبوط ہو یہ ضروری نہیں۔ کبھی کبھی وہ صرف اس لیے خاموش ہوتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے اگر وہ بھی ٹوٹ گئی تو سب بکھر جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، آپ انسان ہیں، مشین نہیں۔ آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے، آپ کو بھی محبت، عزت، سمجھنے والے الفاظ کی ضرورت ہے۔ اپنے دل کی بات کہنا کمزوری نہیں، مدد مانگنا کمزوری نہیں، اور کبھی کبھی خود کو ترجیح دینا بھی خود غرضی نہیں۔ یہ آپ کا حق ہے۔ آج سے ایک وعدہ کیجئے کہ آپ دوسروں کا خیال ضرور رکھیں گی لیکن اپنی ذات کو فراموش نہیں کریں گی، اپنے خواب زندہ رکھیں گی، اپنی مسکراہٹ کی حفاظت کریں گی، اور اپنی روح کو اتنا بوجھ نہیں دیں گی کہ وہ خاموش ہو جائے۔ یاد رکھیں، جب ایک عورت خود کو اہمیت دینا سیکھ لیتی ہے تو صرف اس کی زندگی نہیں بدلتی، اس کے ساتھ جڑے ہر رشتے میں سکون آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مقصد تو پیدا نہیں کیا، آپ قیمتی ہیں، آپ باوقار ہیں، اور آپ کی خوشی بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی دوسروں کی۔ اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے ہر اس عورت تک ضرور پہنچائیں جو خاموشی سے یہ نظر نہ آنے والا ذہنی بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی ذات کا خیال رکھنا، خود سے محبت کرنا اور اپنی قدر پہچاننا، یہی ایک مضبوط عورت کی اصل پہچان ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سکون، حوصلہ اور کامیابی عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیا کریں۔